عامر الیاس سلان صاحب، آپ ذرا تصدیق کیجئے گا اس بات کی. بہرحال ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے آپ سب کی رائے بہت معتبر ہے، لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ شاید اور جو بیانات موجود ہیں قائدین کے، رہنماؤں کے، ان کی روشنی میں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ایک یونٹی گورنمنٹ بنے گی، اور جو اطلاعات ہیں جو لوگوں سے سننے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ اگلی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی کوئی کردار ادا کرے گی. تو بلاول صاحب جو کچھ اس وقت جلسوں میں کہہ رہے ہیں، الیکشن کے بعد شاید ان کے والد صاحب اس سے کچھ مختلف جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کریں. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی یہ بات 100% طے ہے کہ نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے؟ کیونکہ اگر سمپل میجورٹی نہیں ملتی نون لیگ کو تو پھر نواز شریف صاحب ایسی حکومت کا کیا کریں گے؟ دو تین چیزیں ہیں. حفیظ اللہ نے عزیز محترم نے کہا، عامر الیاس صاحب نے کہا، آپ نے بتایا کراچی میں جو کارکردگی بارش کی آئی تو وہ پنجاب میں بھی بھجوا دیجیے. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کی تقریروں سے وہ جو 15 سال میں سندھ نے ترقی کی ہے وہ ساری کے پی میں بھی آ جائے، وہ پنجاب میں بھی آ جائے. عامر صاحب نے کہا کہ جی جو قرضوں سے بنائی کوئی چیز بنی تو صحیح نا. جو کے پی میں 10 سال حکومت پی ٹی آئی کی رہی، 90 ارب سے 900 ارب کا قرضہ ہوا، وہاں بنا کیا کچھ ذرا بتا سکے گا کوئی کہ جناب جس کے لیے زماں و مکان انہی کی زبان میں کہوں ان کے مخالف ہوئے ہیں، انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ ہاں مقبولیت ان کی بالکل موجود ہے کیونکہ اس ملک میں چورن بکتا ہے. انہوں نے امریکہ کے خلاف کام کیا. اس وقت زماں و مکان میں سے آدھی قوتیں ان کے ساتھ تھی، چونکہ وہ ایکسٹینشن چاہ رہی تھی. وہی پاکستان کو لے ڈوبی، وہی لے کے پاکستان کو پھنسا گئیں کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد بیچ میں اپنی ذات کا لالچ، میں باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ایکسٹینشن کو لے کے وہ آگے، اور خان صاحب نے بھی جا کے بند کمروں کے یعنی ایوان صدر کے دروازے کے اندر کمرے میں بیٹھ کے ان کو آفر کی ایکسٹینشن کی. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں کوئی چھپی نہیں ہوئی، اب سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو سیاست میں ہر آدمی اپنی جگہ بناتا ہے. اب اگر ایک شخص ملک کے لیے کام کرتا ہے، میرے حساب میں نواز شریف نے کیا، ڈیلیور کیا، اور اس کو آپ اٹھا کے پھینکتے ہیں ایک کی محبت میں، تو وہ یہ بھی نہ بتائے کہ میں نے اس ملک کے ساتھ کیا اچھا کیا تھا، اور ہم کہیں کہ جی وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں. بھائی وہ ماضی کی بات نہیں بتائیں گے تو مستقبل کی بات کریں گے نا. جنہوں نے ڈنگی میں چھوڑ کے جہاز پہ، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اور کے پی میں نئے سیاحتی مقامات ڈھونڈنے نکلے تھے، کوئی آپ کو اور ہمیں ملا، کوئی ہیلتھ یونیورسٹی، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی، کیا ملا جو کے پی میں 10 سال میں بنا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں بی آر ٹی بھی پہلے جنگلہ بس کہی گئی اور آج تک وہ پورا کلیئر نہیں کر سکے، اور ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. جنہوں نے قرضے بھی دیے، جنہوں نے سب کچھ کیا، آپ کو ڈیلیورنس میں، اور اس میں یہ اعتراض ضرور ہونا چاہیے کیونکہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ موٹر وے 90 میں نہیں بنائی جانی چاہیے تھی. کیا سارا پاکستان اس قرضے کے، ایک منٹ مجھے تھوڑا سا نا میں لا رہا ہوں کہ کیا اس قرضے سے نواز شریف گھر لندن لے گئے تھے چیزیں، یا یہ سارا پاکستان آج اس موٹر وے سے مستفید ہو رہا ہے؟ اور جو بیچ میں حیدرآباد سے سکھر کا رہتا ہے اس کے لیے سب مطالبہ کرتے ہیں. جب وہاں سے کراچی سے لوگ چلتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. وہ 15 سال کے اوپر آتے ہیں. اب مجھے بتائیں مستقبل، تو آپ نے بات پوچھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب پیپلز پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یہ سب مل کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اور ہمیں. حکومت کون چلائے گا؟ یہ اپوزیشن میں بھی جو ہوگا وہ اس کو ساتھ لے کے چلے گا، اور جو فیسیلیٹیشن کونسل بن چکی ہوئی ہے کام اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. میں چاہ رہا ہوں عامر بھائی ذرا تھوڑا سا بیانیے سے آگے اگر بڑھ جائیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں کبھی نواز شریف صاحب میڈیا کے ڈارلنگ تھے، پھر وہ پرسونا نان گریٹا ہو گئے، اور پھر ڈارلنگ ہو گئے. یہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ، یہی کام پیپلز پارٹی کے ساتھ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو اس سے ذرا سا آگے نکل کر کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا نواز شریف صاحب اگر ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی ان کی جماعت کو، جس کے امکانات موجود ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ دیکھیں چونکہ آپ کے ذہن میں سوال آ چکا ہوا تھا اور میں پہلے سوال میں شاید کچھ طبیعت پہ گراں گزر رہی تھی تو آپ سن نہیں رہے تھے. میں اسی طرف آ چکا ہوا تھا کہ میں بالکل اسی طرف آ چکا تھا کہ جناب کیا نقشہ ہوگا، یہی سوال تھا نا آپ کا. کیونکہ ایک اتنی لمبی چوڑی بات ہو جائے تو بندے کو بات کرنی چاہیے کہ جی کیا کیا چیزیں ہم نے پہلے دیکھی ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، بظاہر مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے پی ٹی آئی نے یہ بات تسلیم کی، پھر پیپلز پارٹی نے کہا جی وہ تو لندن سے چل رہی ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم آ رہے ہیں. آج آپ کو ہوا بنتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور گراؤنڈ پہ وہ نظر آ رہے ہیں. 9 مئی کی وجہ سے پی ٹی آئی نہیں ہے.
جو آزاد جیتیں گے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں مان رہے تھے انہوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن اسی لیے ملتوی کیا کہ انہیں 100% پتہ چل گیا کہ یہ آزاد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کسی گروپ کو بھی جوائن نہیں کر سکتے، کسی نام کو بھی، انہیں کہیں نہ کہیں جانا ہے یا آزاد رہنا ہے، مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، اس لیے وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے بھی نکل لی، اور ایک خطرہ تھا کہ اکبر ایس بابر ہی کہیں اس میں پھر کوئی ڈیجٹ ہمارے ہی الٹ جائیں اور وہ پارٹی بھی چلی جائے۔ تو اب آئندہ کا نقشہ اگر نواز شریف وزیر اعظم ہیں، بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر ہیں، تو تب بھی یہ مل کے چلائیں گے، یہ وہ کام نہیں ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اور پرائم منسٹر بھاگ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے 2014 میں ایک یہ لیسن دکھایا سب کو کہ جب ان کے اوپر سب نے حملہ کیا تو پی ٹی آئی کے علاوہ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، پی ایم ہاؤس میں بٹھا کے میٹنگیں کی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں مشترکہ اجلاس میں بتایا کہ جمہوریت ہم چلا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایک ڈیسیژن تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں چھوڑنا اور ہمیں ان سب کو نکالنا ہے، تو وہ نکال دیا گیا۔ بالآخر وہ پروجیکٹ جو انڈیا نے ایک سال پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ 17 میں نواز شریف کو سپریم کورٹ سے نکالا جائے گا، وہ نکال دیا گیا جب طے ہو گیا تھا۔ اب ایک طے ہو گیا کہ عمران خان تو اس میں نہیں ہے، اس الیکشن میں ان کی پارٹی بھی نہیں ہے، وہ کب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس بنیاد پہ بات کریں گے کہ جناب میں اچھا بچہ بن کے چلوں گا